نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج کا سبق آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 سے ہے 257 انشاءاللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ألم ترى لم کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کیا، ترا کیا آپ نے دیکھا، ترا کیا آپ نے دیکھا۔ اور یہ دیکھنا کیسے ہوتا ہے، اس کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ آپ نے غور کیا کسی چیز کی طرف، الا طرف، الذی وہ شخص کی طرف، حاجہ تو حاجہ جس نے حجت کی، جس نے جھگڑا کیا۔ یہ بحث کرنے والا کون تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ یہ بابل کا بادشاہ نمرود تھا، نمرود بن کنعان، ٹھیک ہے۔ تو اس نمرود نے حجت بازی کی، جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ان یہ کہ آتاہ اللہ، ان یہاں پر وجہ بتا رہا ہے کہ اس کا سبب کیا تھا، یہ اس قدر اس نے جرأت کیسے کی تھی کہ اپنے رب کے بارے میں وہ بحث کرتا، اس کو جھٹلاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ اس وجہ سے تھا کہ عطا کیا تھا اس کو اللہ نے الملک، بادشاہت، اس آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی اور وہ کئی سالوں سے اقتدار میں تھا۔ تو اس کا دل اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ گیا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں جو ہوں۔ انسان کے پاس جب بہت سی نعمتیں آتی ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، یہ میری قابلیت کی وجہ سے مجھے سب کچھ مل رہا ہے، یا وہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے۔ جب یہ فیلنگ انسان کو آ جاتی ہے کہ یہ میرا کمال ہے، میری وجہ سے ہے، تو پھر وہ بجائے اس نعمت کا شکر کرنے کے وہ تکبر میں آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہی حال اس بادشاہ کا تھا، نمرود کا، کہ وہ اپنے آپ کو وہ اصل میں رب العالمین سمجھنے لگا تھا کہ میں پرووائیڈر ہوں سب کا، یہ میری حکومت ہے اور میں مالک ہوں اس کا۔ تو یہ انسان جو ہے، یہ ایک انسان کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ جب اس کو بہت نعمتیں ملتی ہے تو وہ ایک نعمتیں اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ اس نعمت کو دیکھ کر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ انسان اللہ کا شکر کرتا ہے یا ناشکری کر کے وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ جو اس انسان نے بھی تکبر کیا نعمتوں پر، وہ اصل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر رہا، کیونکہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دے تو اس کو اس کے دل میں عاجزی آنی چاہیے، اس کے دل میں شکر آنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی۔ اور پھر نعمتوں کا شکر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرے، اس سے نافرمانی کے کام میں نہ استعمال کرے، اور اللہ کی رضا کمانے کی کوشش کرے ان نعمتوں کے ذریعے۔ تو لیکن جب انسان یہ طریقہ نہیں کرتا تو پھر وہ جو شیطان کا، ابلیس کا طریقہ تھا نا، کہ ابلیس کو اللہ نے
بہت صلاحیتیں دی تھی، وہ اس کو پاس علم تھا بہت، وہ فرشتوں کے اندر رہتا تھا، لیکن اس کو یہ لگا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہی حال ہو جاتا ہے انسان کا جب بھی اس کو نعمتیں ملتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، جو بھی نعمت ہے انسان کے پاس، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، انسان کے اندر علم ہے، انسان کے پاس خوبصورتی ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، رتبہ ہے، کوئی بڑا مقام ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس میں ایون اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور ان سب نعمتوں کے بعد انسان کو کیا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ کا شکر آنا چاہیے، اور ان نعمتوں کو اپنی کمائی اور اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ کیا سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا ہے، تو وہ ان نعمتوں سے اللہ کے پسند کے کام کرے، اللہ کو خوش کرنے کے کام کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ ظالم وہ کیا تھا کہ اس نے اس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی، تو وہ اتنا تکبر میں آ گیا کہ وہ رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اپنے رب کا لفظ یہاں پر آیا ہے، وہ سوچنے والی بات ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے مالک، خالق، مالک، مدبر، یعنی وہ ذات جو نہ صرف پیدا کرتی ہے بلکہ ہم کو زندگی کی تمام ضروریات ہماری پوری کرتی ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پال پوش کر بھی بڑا کرنا۔ جیسے انسان کو اللہ نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ اس کی پوری زندگی کی تمام ضروریات بھی اللہ ہی کی طرف سے اس کو ملتی ہے۔ تو بہرحال اس کو اتنا گھمنڈ آ گیا کہ یہ بھول گیا کہ مجھے یہ ساری نعمتیں دینے والا میرا رب ہے، اور وہ اس رب کو جھٹلانے میں جگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کے پاس بادشاہت تھی، اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ اذ قالا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربیا، میرا رب، ربی اور یا آخر میں جو ہے وہ میرے کے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، میرا رب۔ تو میرا رب جو ہے، جب ابراہیم علیہ السلام سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، رب تمہارے رب کی، ہمارے رب کی عبادت کرو، تو جب اس نے جھٹلایا تو اور اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب الذی، وہ ہے، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ثبوت پیش کیا، ایک دلیل پیش کی، اللہ کی پہچان بتائی کہ اللہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی ہمیں زندگی دینے والا نہیں ہے، اور وہی جب مدت انسان کی پوری ہوتی ہے تو وہی انسان کو موت دے کے اپنے پاس لیتا ہے اور پھر سے دوبارہ اٹھاتا ہے۔ تو اس نے کہا، اس شخص نے کہا، قالا، نمرود نے کہا، انا، میں، احیی، زندہ کرتا ہوں، و امید، میں موت بھی دیتا ہوں۔ یعنی کہ وہ اتنا گھمنڈ میں آ گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ بات کر رہے تھے کہ جو انسان کچھ بھی نہیں تھا، مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، ایک نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انسانوں کی نسل کو ایک نطفے سے چلایا، تو یہ مقصد تھا۔ اور پھر جب انسان کی وقت کے ساتھ ساتھ ایک مہلت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نو میرا انسان کے پاس کتنی بھی دولت ہے، کیا بھی ہے، کتنی دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان کا پھر وقت پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے موت دے دیتا ہے۔ تو اس نے یہ اپنے گھمنڈ میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی اتنی عقل نہیں آئی۔ اس نے کہا لو یہ کون سی بڑی بات ہے، تو میں بھی زندہ کرتا ہوں، مردہ موت دیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، یہ کہہ کر اس نے کیا کیا تھا، ایک حدیث ہے
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اصل میں حضرت ابن عباس کی اپنی روایت ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ تو حضرت جو عباس تھے، ابن عباس، حضرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا قرآن کا، اور وہ قرآن کے مفسر کہلاتے تھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کی دعا بھی کی تھی۔ تو ان کی روایت ہے کہ اس نے کیا کہ اس نے اسی مجلس میں 2 قیدیوں کو منگوایا، ٹھیک ہے، اپنے قید خانے سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو اسی وقت قتل کروا دیا، ایک کو اسی وقت قتل کر دیا، اور دوسرے کو آزاد چھوڑ دیا۔ تو گویا اس نے اپنا ثبوت دیا کہ دیکھو میں نے جس کو چاہا اس کو موت دی، جس کو چاہا اس کو زندہ رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور انبیاء جو تھے وہ لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آتے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بس اللہ کا پیغام پہنچائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ احمق ہے، اپنے گھمنڈ میں اتنا ہے کہ اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اس کو ایک عقل کی دلیل دی کہ اس کو سمجھ آئے، تو اس نے اس کو بالکل اپنے طریقے سے لے لیا، اور اس نے اپنی دلیل پیش کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، بلکہ کیا کہا، اب ایک اور دلیل پیش کر دی اللہ کی قدرت کی، اللہ کی وجود کی۔ بولا قال، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّا، پس بے شک اللہ وہ ہے، یاتی لاتا ہے، بالشمس سے سورج کو، من المشرق مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، فاتی پس تو لے آ بہا اس کو، آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب آنا کے بعد با آ جاتا ہے، آتی کے بعد با سے جو بات شروع ہوتی ہے، بہا لے آ اس کو، تو لے آ ہوتا ہے مطلب، ٹھیک ہے، لا اس کو، من المغرب مغرب سے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل پیش کر دی کہ جس کا وہ کوئی علاج نہیں کر سکتا تھا، ظاہر ہے کہ وہ سورج کو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو واقعی میں رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال لے۔ اب وہ اس کا کیا جواب دیتا، وہ حیران رہ گیا۔ فَبُہِتَ، تو مبہوت ہو گیا۔ مبہوت کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں نا، یہ اسی روٹ ورڈ سے بنتا ہے، بہاتا، فبہتا، الذی وہ شخص، کفرا جس نے کفر کیا، واللہ اور اللہ تعالی، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم الظالمین ایک ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر ظالم سے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، ظلم جو ہے، ظلم کا جو لفظی معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا جو حق ہے، جو جگہ ہے اس کے لیے، اس جگہ پر نہیں رکھنا بلکہ کہیں اور رکھنا، کسی چیز کو جہاں حق ہے وہاں سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے، یہ معنی ہے ظلم کا۔ تو یہاں پر ظلم کیا تھا، اس کا ظلم یہاں پر کیا تھا، اللہ کی اس دی ہوئی نعمتوں کی اور صلاحیتوں کا اس نے بے جا استعمال کرنا بھی ظلم ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اسے نعمتیں دی اور اس نے اس نعمتوں کو اپنا کمال سمجھا، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ حق ہے، اور حق کے خلاف کیا ہے کہ ان کے اللہ کی طرف سے ہونا ہے وہ انکار کرنا کہ اللہ نے مجھے دیے، بلکہ اپنا کمال سمجھنا۔ تو ایک تو یہ ہے، پھر دوسرا حق اس کو سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی دلائل پیش کیے، اللہ کے وجود کے دلائل پیش کیے، ایمان کی دعوت دی حضرت ابراہیم نے، یہ حق تھا، لیکن اس نے اس حق کو کے آگے الٹی سیدھی حجتیں اور دلیلیں پیش کر کے حق کو نہ مانا۔ تو جب حق واضح ہو جائے اس کو نہ ماننا بھی ظلم ہوتا ہے، کیونکہ حق جو ہے اس کو ماننا صحیح بات ہے، حق کا انکار کرنا یہ ظلم ہے۔ پھر اس کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، شکر گزاری کے بجائے، نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے وہ اور مغرور اور گھمنڈی بن گیا،
ناشکرا بن گیا تو یہ بھی ظلم تھا۔ تو ابلیس جس طرح اکڑا تھا اسی طرح ابلیس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو انسان کا حق صحیح معنوں میں اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ اس کی بندگی کا اقرار کرے، اللہ انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ لیکن جب نافرما بردار بنتا ہے انسان تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو اللہ کا حق ہے کہ اس کو معبود بھی مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب کسی کا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ حق کے خلاف جاتا ہے وہ، تو پھر وہ ظالم ہوتا ہے، اور ایسے ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اس کی عقل ہی خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں لے لی، ان کے کان لے لیے، ان کے دل بند کر دیے، دلوں پر تالا لگا دیا، دلوں پر زنگ لگا دیا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ہدایت نہیں چاہتا اور وہ حق کے خلاف جگڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا اس کی صلاحیت ہی چھین لیتے ہیں۔ انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے جب وہ غلط کرنے جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، تو اس ضمیر کی بات کو انسان نہیں سنتا تو پھر اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی حق سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے کائنات کے نظارے دیکھتا ہے انسان، اتنی کبھی یہاں تک کہ کبھی کوئی طوفان، کبھی آندھی، کوئی زلزلہ آتا ہے اور دیکھتا ہے انسان اللہ کی قدرت کو کہ آن کے آن میں سارا شہر، سارے شہر، ساری بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، پھر بھی انسان کو اگر نہیں اس کے دل کا آنکھ کان ناک بند ہوتے ہیں، آنکھ کان اور دل بند ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، وہ اور چیزوں پر اس کو وہ کرتا ہے منحصر۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اپنا دل حق کے لیے کھولتا ہے، جو حق کا انکار کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اور تکبر جو ہے وہ صرف اللہ کو جائز ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ بے نیاز ہے اور جو سب کو دیتا ہے، باقی ہم سب تو محتاج ہیں، اور ہمیں تکبر زیب نہیں دیتا انسانوں کو، چاہے کتنا بھی اللہ نے اسے دیا ہو، تکبر ہمارے لیے ہمیں زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم نے یہ سب کچھ، ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ نے جو دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند کی بڑی دلیل اس کے سامنے پیش کی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا، اس نے نہیں مانا۔ بہرحال اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں، اس پہلی آیت میں اللہ کی قدرت کا ہے ذکر ہے، اور اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگلی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا، آخرت کی دلیل ہے اب کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا۔ او کا مطلب یا کلذی کا مانند، الذی اس شخص کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جیسے فرمایا کہ پیچھے ایک مثال تھی، اب یا پھر یہ دوسری مثال، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ تو وہ شخص مرہ جو گزرا، اعلیٰ اوپر، قریتن ایک بستی کے پر سے گزرا، ایک بستی میں سے گزرا۔ تو پچھلی جو آیت تھی اس میں توحید تھی، اللہ کی توحید کہ اللہ ایک ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اللہ حشر نشر کی دلیل دے رہا ہے کہ اللہ قیامت میں اٹھائے گا لوگوں کو۔ تو اوکلذی یا پھر اس شخص کی مرہ جو گزرا، علا اوپر، قریتن ایک بستی پر، وہیا اور وہ بستی کی کیا حالت تھی جب وہ شخص گزرا؟ خاویتن یہ کھوکھلی ہو کر گر چکی تھی۔ خاویہ کا مطلب ہوتا ہے کھوکھلا ہونا، اور کھوکھلی چیز گر جاتی ہے، اور گری ہوئی تھی اعلیٰ اوپر، عروشہا چھتوں کے، عرش کی جمع ہے، عرش کا مطلب چھت۔ تو چونکہ جب دیواریں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہے تو چھت گر جاتی ہے، یعنی کہ برباد ہو چکی تھی وہ بستی، بالکل تباہ اور برباد ہو گئی تھی، اور وہ شخص وہاں سے گزرا۔ یہ کون سی بستی تھی؟ بنی اسرائیل جو تھے، اللہ نے انہیں بڑی نعمتیں دی تھی،
لیکن جب وہ اللہ کے بہت نافرمان ہو گئے تو ان پر جو دوسری کافر قوموں نے حملہ کر کے ان کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے لوگوں کو ان کی کتابوں کو جلا دیا اور ان کے لوگوں کو قیدی بنا دیا۔ تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب یہ جو شخص تھے وہ ایک نبی تھے، اب ان کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا قرآن میں، مگر علماء نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ لیکن چونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنا ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی جس میں سارے کرداروں کے نام اور انٹروڈکشن اور سب دیا جائے، جہاں اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں وہاں نام بتاتے ورنہ نہیں بتاتے۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی سے گزرے تو اس کی حالت دیکھ کے بہت جیسے حیران ہو گئے کہ ارے اتنا اس حد تک تباہ ہو گیا ہے یہ شہر، اب یہ کب کیسے آباد ہو سکے گا، کبھی بھی کیسے آباد ہوگا۔ انسان ہوتا ہے نا جب اس حد تک تباہی دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب یہ جگہ، یہ شہر اب کبھی آباد نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک نبی تھے، انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ انبیاء وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کا یقین جو ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، وہ پختہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، انبیاء کرام کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹتے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ تو جب کبھی انبیاء کرام کے طرف سے کوئی ایسی معمولی سی بھی بات ثابت ہوتی ہے جو ایمان کی مضبوطی سے کم نظر آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فوراً سے ان کی اصلاح فرما دیتے، تاکہ جب وہ لوگوں کو بتائے تو تمام مخالفت کے باوجود بھی یہ اس طرح سے گواہی دے جیسے کہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو معجزات دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی تھی۔ اب اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ معجزے دکھایا گئے کہ اللہ نے کیسے زندہ کرتا ہے اللہ موت کے بعد۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علم الیقین، یعنی ایسا یقین دیتے ہیں کہ وہ ایک چیز کو ہم دیکھنے کے بعد، دیکھیں ایک چیز کو ہم سے کہا جاتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا آنکھوں سے بھی، کسی نے کہا بھی، ہم نے آنکھوں سے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، تو اس پر جو ہمیں یقین ہوتا ہے وہ پختہ، ایسا پختہ یقین ہوتا ہے کہ پھر اگر ہمیں کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہے تو ہم نہیں مان سکتے اس کو۔ تو انبیاء کرام کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس حد تک برباد کی ہوئی جو اب تو یہ نہیں ہو سکتی صحیح یہ بستی، قالا انا، کس طرح اس شخص نے کہا، یعنی ان نبی نے کہا، کیسے یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ، اس کو، اللہ بعد موتہا، یہ بستی تو اب مردہ ہو گئی، اب اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، وہ اس کے منہ سے نکل گئی بات، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً اس کو ثابت کیا، کیسے ثابت کیا، فَأَمَاتَهُ، پس موت دے دی اللہ نے اس شخص کو، اللہ 100 عامن، سال، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو موت دی اور وہ 100 سال مردہ حالت میں پڑا رہا وہیں پر، ثم، پھر، بعثہ، پھر اس کو اٹھایا، قالا، فرمایا، کم، کتنا، لبثت، تم ٹھہرے، تم کتنی دیر سوئے تھے، مطلب یہ ہے اب ان 100 سالوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی میں پھر دوسرے لوگ آئے، پھر اس پر کام کیا اس پر اور اس کو آباد کر دیا۔ تو یعنی بستی جو تھی وہ بالکل فریش بن گئی جب تک ان 100 سالوں میں یہ جب سوئے، تو جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس مردہ بستی کو اب کیسے اللہ زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال سلایا اور اس دوران بستی کو پوری طرح سے آباد کر دیا، نئے سرے سے لوگ آئے، اس میں بس گئے اور اس کو کنسٹرکشن کی اور اس کو بنا لیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور فرمایا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قالا، اس نے کہا لبثت، میں ٹھہرا، یومن، ایک دن، او یا بعد یوم، یا کچھ حصہ دن کا۔ اب دیکھیں یہ نبی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اس سے یہ سوال جواب ہوا، تو یا تو فرشتے کے ذریعے ہوا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہمیں نہیں پتا کس طرح سے ہوا، لیکن چونکہ اس سے یہ سوال ہوا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، کتنی دیر تک سوئے ہو، تو اس نے کہا کہ شاید پورا ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ قالا، فرمایا، بلکہ لبستا، تو ٹھہرا ہے، میعتا، 100 عامن، 100 سال تک تو سویا ہے۔ فانظر، پھر دیکھ، الا، طرف، طعامکا، جب وہ شخص، وہ جو نبی تھے، وہ جب ایک درخت کے پاس یا لیٹے سونے کی نیت سے، تو ان کا کھانا پڑا ہوا تھا، انہوں نے اپنا کھانا، جس سے سفر میں ظاہر کھانا لے کر انسان نکلتا تھا، ان دنوں میں ہوٹلیں تو ہوتی نہیں تھی ہر جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے کھانے کو دیکھو، وشرابی کا، اور اپنے پینے کو دیکھو، تم اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، لم، نہیں، یتسنہ، سنہ یعنی بدبودار نہیں ہوا ہے، خراب نہیں ہوا ہے، جب کھانا یا پانی خراب ہو جاتا ہے تو اس میں ایک بدبو ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 100 سال سویا، مگر تو اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ نہ کھانا خراب ہوا نہ پانی میں بدبو آئی۔ پھر وانظر، اور دیکھ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نظر اٹھا کے پھر دیکھ، پہلے کھانے کو دکھایا تو کھانا بالکل فریش تھا، پھر دیکھا دیکھو، الا، طرف، حمارے کا، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ، اب گدھا تو 100 سال میں نہ صرف مر گیا تھا بلکہ اس کی ہڈیاں بھی الگ الگ ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ، تاکہ ہم بنائیں تم کو، آیتن، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر، اور دیکھو، الا، طرف، العظام، اب اس ہڈیوں کو تم دیکھو، کیفا، کس طرح، ننشزوہا، ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو، ہم اٹھا دیتے ہیں ان کو، ثم، پھر، نکسوہا، پھر ہم پہناتے ہیں اس کو، لحمن، گوشت۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ اس آدمی نے، وہ تو خود مر گئے تھے اور زندہ ہوئے، تو اس کو نہیں پتا کہ اللہ نے میری ہڈیوں کو کس طرح سے جوڑا، ظاہری بات ہے انسان بھی اسی طرح مر جاتا ہے، 100 سال تو وہ بھی مردہ بنا پڑا ہوتا ہے، تو پھر ہڈیاں گل جاتی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ گدھا بھی ان کا پاس تھا، وہ گدھا تو بالکل ہڈیاں تھی، تو اس کو اللہ نے پہلے اس کا پنجر کو جوڑا، ہڈیوں کو جوڑا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، فلما، پھر، تبینہ، واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، ظاہری بات ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گدھے کو زندہ کر دیا، قال، تو انہوں نے کہا، اعلم، میں جان گیا، ان، بے شک، اللہ، اللہ، علی، اوپر، فلما، تبینہ، جب واضح ہو گیا اس کے لیے، قال، اس نے کہا، علم، میں جان گیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے، یعنی کہ وہ تو نبی تھے، وہ جانتے تھے اللہ تو قادر ہے، لیکن اب آنکھوں سے بھی سامنے سامنے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہی اس کے گدھے کو اٹھا دیا، اور یہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو بھی اٹھا لیں گے، اور اس میں ان نبی کو پورا یقین، علم الیقین دیا گیا، یعنی عین الیقین دیا گیا کہ ان کو، حالانکہ انبیاء کرام جیسے میں نے بتایا کہ شک نہیں کرتے، لیکن جب چونکہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے جن کو قریب سمجھتا ہے ان کو پھر لا علمی یا شک کے اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا، تو اللہ نے واضح فرما دیا ان کے لیے۔ اب یہ جو ہے اس پہلی آیت میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ کی توحید، کہ اللہ ایک ہی ہے جو کہ پورے کائنات کا کام چلاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے اللہ کے یہ قدرت کہ اللہ بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا،
قیامت کی دلیل آ گئی. اب ایک اور دلیل آ رہی ہے. وَإِذْ، اور جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ارینی تو دکھا مجھ کو کیفا کس طرح تحیی تو زندہ کرے گا الموتا مردوں کو. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو ظاہری بات ہے ان کا ایمان تھا, وہ نبی تھے, اللہ پر یقین تھا ان کو, لیکن ان کو ایک اطمینان قلب چاہیے تھا کہ میں دیکھوں ایک بار. اور اللہ تعالیٰ جیسے میں نے بتایا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے معجزات دکھا کر ان کے ایمان کو بالکل مضبوط اور ثابت کر دیتا ہے کہ پھر وہ ہر طرح کے حجت کے سامنے وہ ڈٹے رہتے ہیں, کیونکہ ان کو لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے اٹھائے گا, مجھے دکھا. قالا, اللہ فرمایا اولم کیا بھلا نہیں تؤمن, کیا تجھے ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تم ایسا سوال کر رہے ہو تو کیا تم مجھ پر ایمان نہیں ہے تجھے. قالا, کہا ابراہیم علیہ السلام نے بلا کیوں نہیں, ولیکن لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل, قلبی میرا دل. تو اطمینان کیا ہوتا ہے, دیکھیں اطمینان جو ہے جیسے ہم نے نفس مطمئنہ کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ جو عقائد اور اعمال میں ایسا جمع ہوا ہو دل انسان کا کہ حالات کے تغیر اسے ہلا نہ سکے, کسی طرح بھی کوئی ذریعہ نہ رہے کہ انسان کے اندر کسی طرح کا بھی شک آئے اور چاہے حالات کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں بعض اوقات انبیاء کرام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ساتھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جنگ میں مسلمان ہارے تھے اور بہت مشکل سے گزرے انسان, کہ بہت سے لوگوں کا ایمان ہل گیا مسلمانوں کا کہ ہم آج تو بالکل ختم ہو جائیں گے, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی, یا اللہ نے ہمیں کیسے, کافروں کو ہم پر کیسے غلبہ دے دیا. مگر انبیاء کرام ایون ایسے حالات میں بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگاتا. تو یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے ان کا ایمان کا اعلیٰ درجہ, ٹھیک ہے. شرح صدر, اللہ تعالیٰ نے سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ علم نشرح میں فرمایا علم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا, یعنی کہ آپ کے سینے کو شرح صدر نہیں کر دیا, آپ کو مکمل اطمینان نہیں دے دیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ انبیاء کا ایمان ہوتا ہے جو یقین کے درجے کا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قالا فخذ, لے لو, اربعتن, 4, من سے, الطیر, پرندوں میں سے 4 پرندے لے لو, ٹھیک ہے, یعنی 4 مختلف قسم کے پرندے لے لو. فصرہن, پھر مائل کرو ان کو نا. سرہن کے 2 طرح سے معنی کیے گئے ہیں, ایک ہے ان کو مائل کرو اور دوسرا ہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, کاٹ دو. تو دونوں معنی صحیح ہیں, لیکن جنہوں نے اس کو کہا کہ سرہن کا مطلب ہے مائل کر لو, تو وہ ان کا کہنا ہے کہ پرندوں کو مائل کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ پرندوں سے انسیت ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچاننے لگے کہ ہاں یہ وہ پرندے ہیں. دیکھیں پرندے تو ہمارے انسانوں کی طرح بہت واضح شکلیں نہیں ہوتی نا, ہمارے لیے تو ان کے آپس میں ہوتا ہوگا, لیکن ہمارے لیے تو پرندے سب ایک جیسے لگتے ہوتے ہیں. لیکن جب جس پرندے کو ہم نے ہلایا ہوا ہوتا ہے اپنے سے, جس کو پال کر ذرا سا اپنے اوپر ان کو پہچانا ہوتا ہے کہ ہم آواز دیتے ہیں, وہ بھاگ کے ہمارے پاس کوئی جانور آتا ہے, تو پھر اس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہلایا ہوا ہے, ہمارا پالا ہوا ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تھا کہ ان کو مائل کر لو, تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر جب وہ پرندے مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہو تو ان کو پہچان لے حضرت ابراہیم کہ یہ وہی پرندے ہیں. تو فسرہن, تو ان کو مائل کر لو الیک, اپنی طرف. ثم, پھر, اجعل, رکھ دو. اب اجعل سے پہلے جنہوں نے مائل ہونا اس کا ترجمہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اجل سے پہلے ایک لفظ جو تھا وہ
اس میں محذوف ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ بعض الفاظ کا اگر آیت پڑھنے سے معنی خود بخود نکلتا ہے تو اس لفظ کو آیت کے اندر یعنی کہ جملے کے اندر اس لفظ کو لکھا نہیں جاتا کہ اس کا جو اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اردو زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی الفاظ کو بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے والا پہچان لے گا، سمجھ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اجعل سے پہلے کیا لفظ تھا؟ قطعہن، ان کے ٹکڑے کر دے، پھر رکھ دو، اجل رکھ دو، علا اوپر، کل ہر، جبل پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءاً ایک حصہ، ثم پھر، ادعوہن یعنی پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے جو گوشت ہے ان کے گوشت کو مکس کر کے ان کا ایک ایک جیسے مکسچر جو ایک ایک جیسے پورشن اس کا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، یاتینکا وہ آئیں گے تیرے پاس، سعین دوڑتے ہوئے، یعنی فوراً سے وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کر جڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جوڑ دے گا اور وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ وَعَلَمْ اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، یہاں پر کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ غلبہ رکھتا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور اس کا جو غلبہ ہے اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو طاقت ہے وہ کامل ہے اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ نے زندہ کو موت دینے کا وقت مقرر کیا ہے۔ دیکھیں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ مردوں کو دوبارہ اٹھانے کا، اور کسی کو پیدا ہونا ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی اور موت اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے کہ کب تک کس کی مہلت ہے، کب کسے موت آنی ہے، کب کسے پیدا ہونا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام معاملات اللہ کی حکمت پر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ مثال میں بھی کیا ہے، اس میں بھی ایک طرح سے آخرت کی دلیل ہے۔ تو دو دلیلیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیات آئی، 3 آیات، ایک میں اللہ کے توحید اور اللہ کے قدرت کائنات کو بنانے کی، اللہ کے مالک ہونے، رب ہونے کی دلیل، 2 میں اللہ کے آخرت میں بندوں کو پیدا کرنے کی دلیل۔ پھر اب موضوع جو ہے، ان آیات سے پہلے جہاد کا حکم آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جانی مال کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کا، مالی جہاد کا حکم دیا تھا۔ تو اب دوبارہ سے پلٹ کے وہی مال خرچ کرنے والی آیات شروع ہو گئی۔